प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी दाईं जानिब जो बटन है इसे क्लिक करें ताकि आपको बयानात बर वक्त मिल सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, कुर्बानी के हवाले से मसाइल और फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं और इस प्रोग्राम में कुर्बानी की कबूलियत की शराइत आपके सामने बयान किए जाएंगे। इबादत कोई भी हो, किसी भी सूरत में हो, हम सब को ये जान लेना चाहिए कि वो अल्लाह ताला के लिए होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसका अजर और सवाब अता फ़रमाता है। हमारे जहनों में इसके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। वो इबादत जिसमें रियाकारी हो, नमूदो नमाइश हो और इखलास उसमें ना हो, ऐसी इबादत अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नहीं पाती। चूँकि कुर्बानी भी एक इबादत है, अल्लाह ताला के कुर्ब का एक ज़रिया है। इसके ज़रिए से एक मुसलमान अल्लाह की बारगाह में इस बात का इआदा कर रहा होता है कि या रब्बल आलमीन, आज मैंने तेरे हुक्म पर और तेरे अम्बिया हज़रत इब्राहीम व इस्माईल और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवर की कुर्बानी पेश की है। ज़रूरत पड़ने पर मैं अपनी जान, माल और हर शय को तेरे हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक इलामत है, एक निशानी है कि बंदा मोमिन अल्लाह ताला की राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, आहिया के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करने का इरादा करता है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा, कि और उन्हें यही हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह ताला की इबादत दीन में मुखलिस होकर करे और यकसू हो जाए, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी हमें मुतअद्दिद मकामात पर बता दिया कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के भेद को जानता है। हम ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी कर रहे हों, अगर हमारे दिलों में इखलास नहीं होगा तो दुनिया वाले तो ज़ाहिरी मामलात देखकर हमारे बारे में कोई अच्छी राय कायम कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला चूँकि दिल के अंदर जो बातें मौजूद होती हैं, छुपी हुई होती हैं, उनको भी जानता है। अगर दिल में इखलास नहीं होगा तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अलावा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर तवज्जो देते हैं तो आपने अपने इरशादात में भी इखलास नीयत पर ज़ोर दिया है, नीयत की दुरुस्तगी पर ज़ोर दिया है। आपने फरमाया कि व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर एक को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। फिर इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, ना ही तुम्हारी सूरतों को देखता है। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है। आज हम अल्लाह की बारगाह में जब कुर्बानी पेश करते हैं तो हमारा मतमहे नज़र बिल्कुल इन अहकाम के बरखिलाफ़ हमें नज़र आता है। कोई गोश्त के लिए कुर्बानी करता है,
کوئی مہنگا ترین جانور اس لیے لے کر آتا ہے کہ لوگوں میں اس کا روب پڑے، لوگوں میں اس کی بڑائی ہو کہ فلاں شخص نے کتنا مہنگا جانور لیا، حالانکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہترین جانور کا انتخاب کرو، فربا جانور کا انتخاب کرو، اچھی قیمت والے جانور کا انتخاب کرو، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ جانوروں کی جو قیمت ہے وہ بڑھائیں، اور جتنی قیمت اگرچہ وہ غیر حقیقی ہو طلب کی جائے ہم اس کو دے دیں، اور جانور جو جانور ہمیں 2-3 لاکھ میں 2.5 لاکھ میں اچھے سے اچھا مل سکتا ہو ہم 20 لاکھ میں 25 لاکھ میں خرید کر لائیں۔ اس طرح مارکیٹ بھی خراب ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایسے جانوروں کی پھر نمائش کی جاتی ہے، اخبارات میں ان کی تصویریں آتی ہیں، دور دراز سے لوگ آ کر انہیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح جو قربانی کرنے والا ہے بعض اوقات اخلاص سے وہ عاری ہو جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص کی بجائے نمود و نمائش کا جو عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مہنگی قیمت میں جانور خریدنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان نیچرل وے میں غیر فطری طریقے سے اور غیر حقیقی طریقے سے ہم مہنگا جانور خرید کے لا کر اپنی بڑائی کا اظہار کریں۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتا ہے، ان میں سے دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے اپنی قربانی کے قبول ہونے کی وجہ بیان کی اور فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی و پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ جو قربانی تو دے رہا ہے اور مہنگے جانور کی قربانی دے رہا ہے، فربا جانور کی قربانی دے رہا ہے، لیکن تقوی و پرہیزگاری اس کے اندر نہیں۔ تقوی و پرہیزگاری کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اسلام کا عکس اس کی زندگی کے اندر نظر آئے، دیگر معاملات کے اندر بھی اسلام اس میں نظر آئے۔ اگر وہ نمازیں ادا نہیں کر رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، وہ رشوت لے کر سود کھا کر پیسے جمع کر رہا ہو، تو اب وہ مہنگے سے مہنگے جانور کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرے گا، تو چونکہ اس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ہم جب دوسری آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں جو سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کو رکھا تھا۔ ہر امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزری ہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں قربانی ضروری تھی، تو وہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ قربانی اسی کی قبول فرماتا ہے جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ مخبتین عاجزی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کا ایک مقصد اپنے اندر عجز و انکساری کو بھی پیدا کرنا ہے، یہ نہیں کہ جانوروں کی قربانی ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمارے اندر معاذ اللہ غرور و تکبر پیدا ہو جائے۔ قربانی دراصل عجز و انکساری کو پیدا کرنے کا نام ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جانور کو جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح جانوروں کی قربانی جب پیش کی جاتی ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو اس وقت اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ قربانی تبھی قبول ہوگی جب عجز و انکساری کے ساتھ کی جائے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان جانوروں کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اگر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری طرف سے تقوی و پرہیزگاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا، ان کی جگہ مینڈھے کو قربان کرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بعد، اس قربانی کے پیش کیے جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ تو المحسنین کا جو لفظ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو مجموعی طور پر جو بات ہمارے سامنے آئی کہ قربانی تقوی و پرہیزگاری پیدا کرنے کا نام ہے، قربانی عجز و انکساری کا نام ہے، اور قربانی نیک اعمال کا نام ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ جس کو ہم رسم و رواج کے طور پر دیکھیں۔ اگر قربانی کو ہم نے رسم و رواج سمجھ لیا تو ایسی صورت میں ہمیں قربانی کرنے کا کوئی اخروی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہیں گے کہ فلاں نے قربانی کرا لی اور کیا خوبصورت جانور لے کر آیا، کتنا مہنگا جانور لے کر آیا، لیکن وہ اجر و ثواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے، وہ اجر و ثواب ہمیں نہیں مل سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔